کبھی اپنے مخالف کو اپنے آنسو نہ دکھانا، اس کے سامنے ہمیشہ تمہاری مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ عورت کا پورا زور بے پردگی اور فیشن پرستی پر ہے، مگر پھر بھی ضد کرتی ہے کہ مرد اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ ہر بار غلطی عورت کی نہیں ہوتی، مرد میں بھی بہت خامیاں ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کی کمزوریوں پر پردہ ڈال کر اصلاح کرنا، اسی کا نام نکاح ہے۔ ایک بہت خوبصورت کہاوت ہے، تم جب چاہو دور تو جا سکتے ہو، مگر جب چاہو میرے قریب نہیں آ سکتے۔ سوچ سمجھ کر کسی پر اعتبار کرو، کسی ہمدرد کو درد بنتے دیر نہیں لگتی۔ جب لوگوں کو تم سے کام ہوتا ہے تو ان کے لہجے میں روح افزا اتر آتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ دوسروں کے کاموں کے اندر کیڑے نکالنے میں لگے رہتے ہیں، یقین جانو ان کا اپنا کوئی کام بھی سیدھا نہیں ہوتا۔ اور آج کے معاشرے میں حج کرنے کے بعد اکثر لوگوں کے نام کے ساتھ حاجی لگنے کے علاوہ کوئی اور تبدیلی نظر نہیں آتی، اور بہت سخت الفاظ بولتے وقت اکثر لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ سوچ اگر اچھی ہو انسان کی تو رب کریم تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ انسان کا برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنا کہ برے وقت کے اندر اپنوں سے لگائی گئی امیدیں انسان کو توڑتی ہیں۔ پریشان نہ ہوا کرو، ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ پریشانیوں سے تکلیفیں دور نہیں ہوتی، بلکہ انسان کا آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ رشتے ہر بار قصور سے نہیں بلکہ انسان کے ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ زندگی میں کوشش کرنا کسی کی روح کو زخمی نہ کرنا، کیونکہ زخم جسم کے ہو تو ہزاروں طبیب دوائیاں مل جاتی ہیں، مگر روح کے طبیب بازاروں سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا ضرور خیال رکھو۔ تمہارے آنسو اتنے مہنگے ہونے چاہیے کہ کوئی خرید نہ سکے، اور اپنی ہنسی کو اتنا سستا کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ انسان کی قسمت اتنی بار بدلتی ہے جتنی بار وہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، وقت کا جواب انسان کے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف تب ہی جواب دیتا ہے جب انسان کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر کا دامن تھام لیتا ہے۔ اگر اپنے دھوکہ نہ دیتے تو کس طرح پتہ لگتا کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا اور اکیلا ہی جائے گا۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تو تمہارے پاس ضرور کوئی چیز ہوگی۔ اپنی ذات سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، ورنہ بہت پریشان ہو جاؤ گے۔ اللہ کریم راستے تو پہلے ہی بنا دیتا ہے، مگر عطا صرف بہتر وقت پر کرتا ہے۔ جب تمہارا دل اپنوں سے خفا ہونے لگے تو خاموش رہنے کی کوشش کرنا، مگر کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ اگر انسان کو ایک دوسرے کی نیت اور سوچوں کا پتہ لگ جائے تو ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کریں، اور شکر کرو اللہ نے عیب چھپائے ہیں۔ کچھ راستے اللہ پاک ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں انسان پر امتحان ہوتے ہیں، وہاں خدا تعالیٰ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ جس انسان کے پاس دعا موجود ہے، اس کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اپنے اندر ایسا انسان ڈھونڈو جو صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیے۔ لوگوں کے پاس صرف تب تک بیٹھو جتنی ان کو ضرورت ہے، ورنہ ان کو نہ تمہارے وقت کی اہمیت ہوگی اور نہ تمہاری عزت باقی رہے گی۔
رب کریم نہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے لباس کو دیکھتا ہے۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پیچھا چھڑانا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ موت سے بچنا۔ انسان کو زندگی کی سمجھ تب آتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا تو صرف استعمال کیا جا رہا ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی، وہ وقت جو گزر گیا، وہ لفظ جو منہ سے نکل گیا، وہ اعتبار جو ایک مرتبہ ٹوٹ گیا، اور وہ موقع جو ایک دفعہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ دل کا اچھا ہونے سے پہلے زبان کا اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے تمہاری زبان سے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے اور دل تک کچھ لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ روشنی کی امید ضرور رکھو، مگر امیدوں پر زندگی بسر نہ کرو۔ دکھ تکلیف انسان کو نہیں توڑتی، بلکہ دکھ کے اندر اپنوں کے رویے توڑتے ہیں۔ مرد گناہ کرے تو تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ خواتین کا گناہ ساری عمر کنول کے پھول کی مانند سطح آب پر رہتا ہے۔ بس یہی ایک سچ ہے۔ مخلوق کی خدمت اگر تمہاری جیب سے نہ ہو سکے تو اچھے الفاظ سے ضرور کر دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے لیے سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری کمرہ ہے۔ وہ معاشرہ ایوانوں کا ہے جہاں امیر بڑے لوگ کہلائیں اور غریب چھوٹے لوگ۔ اکثر تمہاری لاکھ کوششوں کے باوجود خدا تعالیٰ تمہارے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ تمہارے دل بدلنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ فیصلے رب کی ذات کرتی ہے۔ اگر کوئی تمہیں کسی دوسرے انسان کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہا ہے تو بس ایک کام کرو، اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کو خود دروازے تک چھوڑ کر آؤ اور پیچھے سے زور سے دروازہ بند کر دو۔